رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگان نبی یا باقی تکانا عمر، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ باقی رہتا تو کوئی نبی ہو سکتا تھا اس وقت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ نبوت کا سلسلہ چونکہ بند ہو چکا ہے کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کی بھی کیا شان ہے کہ شیطان بھی عمر سے ڈرتا ہے، جس گلی سے حضرت عمر نکل جاتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، پیغمبر نے فرمایا۔ قرآن کریم کی کئی آیات ایسی ہیں، بعض علماء 17 کا گنائی ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی۔ بہت بڑا مقام ہے ان کا، دو کا ایک واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی خلافت کے زمانے میں، جن کی خلافت کا زمانہ تقریباً 10 سال ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تقریباً 28 سال کی خلافت کے بعد آیا، تو اپنی خلافت کے زمانے میں یہ مکے کا سفر کر رہے تھے، مکے کے سفر میں تھے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑی پر سے گزر رہے ہیں اور پورا قافلہ آپ کے پیچھے ہے، آپ اچانک رک گئے۔ جب آپ رکے تو آپ جو کہ امیر المومنین تھے، آپ کے رکنے کی وجہ سے پورا قافلہ رک گیا۔ فرماتے ہیں کہ بہت تیز گرمی، سورج بالکل وہی آگ و تاب پر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسی جگہ رکے اور صحابہ ایسی جگہ رکے ان کے پیچھے کہ جہاں پر سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ بظاہر وہاں پر رکنے کی کوئی وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں دوسروں کو روکا ہے۔ کہہ رہے رکے رہے بہت دیر ہو گئی، یہاں تک فرمایا کہ گرمی کے مارے سب کی زبانیں باہر آنے لگی اور پسینے کا یہ حال تھا کہ جسم کا کوئی حصہ ہمارا ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے ہمارا پسینہ بہہ کر نہیں آ رہا تھا۔ سب گرمی میں، سورج کی تپش میں اور ایسے حالات میں آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے مقام پر رکے ہوئے اور پہاڑی سے نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دیکھ ہی جا رہے ہیں۔ بہت دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے چلنے کا حکم فرمایا کہ آپ چلیں۔ قافلہ چلا، کسی نے معلوم کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ ایسی جگہ پر رکے تھے جہاں پر رک کر آپ نے کوئی کام بھی نہیں کیا۔ بظاہر وہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور لیکن وہاں رکنے کے بعد کتنی مشقت اٹھانی پڑی، پیاس برداشت کرنی پڑی، اور گرمی کے مارے سب کا برا حال ہو گیا، پسینے ہو گئے لوگ۔ آپ تم کیا وجہ تھی ہم جاننا چاہتے ہیں۔ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اس پہاڑی سے اس جگہ کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں میں اپنی اسلام لانے سے پہلے اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے آیا کرتا تھا۔ میں اس میدان کو دیکھ رہا تھا جہاں میں اونٹ چرانے آتا تھا اور جہاں ہمارے خاندان کی بکریاں چرا کرتی تھی، اور میں اس وقت کو یاد کر رہا تھا کہ جب میرے والد مجھ سے یوں کہا کرتے تھے، میرے ہاتھ میں سے اونٹ چھٹ کر بھاگ جاتے تھے، اور میرے والد خطاب یوں کہا کرتے تھے عمر مجھے تیری بڑی فکر ہے، عمر مجھے تیری بہت زیادہ فکر رہتی ہے، بہت پرواہ کرتا ہوں میں اس بات کی کہ تجھ سے تو جانور چلانا بھی نہیں آتے۔ عمر تجھ سے تو اونٹ چلانے بھی نہیں آتے، جانور بھی چلانے نہیں آتے، عمر تو زندگی میں کیا کرے گا آگے چل کر؟ جس شخص سے جانور چلانے نہیں آتے وہ اپنی بیوی بچوں کو کیسے چلائے گا، وہ اپنے خاندانی نظام کو کیسے سنبھالے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہی عمر ہوں جو لاکھوں مربع میل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسلامی حکومت عطا فرما رکھی ہے۔
ایک وہ زمانہ اسلام لانے سے پہلے کہ والد فرمانے کہ اونٹ چلانے بھی نہیں آتے، تمہاری بڑی فکر ہے، اور ایک یہ زمانہ کہ لاکھوں مربع میل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حکومت عطا فرمائی ہے، اور حکومت بھی ایسی شان کی عطا فرمائی ہے کہ جس کے مثال آج تک زمانہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایک پرانے اخبار کا کسی نے اقتباس پیش کیا تھا، میں نے اس کو دیکھا کہ مہاتما گاندھی جو ہمارے ملک کے راشٹرپتا ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے اور اپنی تقریر میں یہ بات کہی ہے کہ حکومت کرنے کے لیے میں آئیڈیل اور نمونہ شری رام چندر جی کو اور شری کرشن جی کو نہیں مانتا۔ وہ کہتے ہیں اگرچہ یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، اگرچہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن حکومت چلانے کے اعتبار سے میں ان کو نمونہ نہیں مانتا۔ حکومت چلانے کے اعتبار سے اگر میں نمونہ مانتا ہوں تو مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر اور عمر کو مانتا ہوں۔ غیر کہہ رہا ہے اس بات میں۔ ایسی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اس کو واقعات کتابوں کے اندر پڑھے ہیں، فضائل اعمال میں اثر کی تعلیم میں ہمارے سامنے بار بار آتے رہتے ہیں کہ کس انداز کے واقعات اور کس انداز کی حکومت، اور عرب سے لے کر عجم تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کی یہ حکومت ہے کہ جب ایران آج اس کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، یہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کی بات ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وہ زمانہ میں یاد کر رہا ہوں، اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں کہ جانور بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ جاتے تھے، اور ایک یہ زمانہ ہے کہ عمر کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا امیر المؤمنین بنا دیا ہے، مسلمانوں کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ ایک وہ عمر ہے کہ دنیا کے تمام بادشاہ عمر کا نام آنے سے کانپ اٹھتے ہیں۔ ایک وہ عمر ہے کہ جب عمر کا نام آتا ہے تو مسلمانوں کی گردنیں عقیدت کے ساتھ جھک جاتی ہیں۔ اللہ نے کیسا عجیب مقام عطا فرمایا ہے، اور پھر جو جملہ ارشاد فرمایا وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کی برکت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی قرآن سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو عزت عطا فرماتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ جو قرآن کو اپناتا ہے، جو قرآن کو اپنی زندگی کے اندر اتارتا ہے، جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، جو قرآن سے قرآن والوں سے محبت کرتا ہے، اس کو اللہ بلند کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فرما رہے ہمارا کوئی کمال نہیں، قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانے کی برکت ہے کہ اللہ نے پورے عالم کے اندر ہمیں عزت عطا فرمائی۔ اور جو قرآن کو پس پوچھ ڈال دیتا ہے، جو قرآن سے محبت نہیں کرتا، جو قرآن کی توہین کرتا ہے، تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، کتنے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ کتنے کو یہ واقعہ ہے، لیکن اس کے اندر پوری زندگی گزارنے کا ایک سبب ہے کہ قرآن کو اپنائیں گے تو عزت ملے گی، قرآن کو نہیں اپنائیں گے تو عزت ملنے والی نہیں ہے، چاہے کتنی ہی عزتیں ڈھونڈتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جو قرآن کو اپنائے گا، جو قرآن کو صحیح پڑھے گا، جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے گا، جو قرآن کو اپنی زندگی کے اندر اتارے گا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو اتنا بڑا مقام عطا فرما دیتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ اتنے عروج پر پہنچ جاتا ہے، اتنا بڑا مقام وہ پا لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم دنیا میں بھی اس کے دوست ہیں اور آخرت میں بھی اس کے دوست ہیں، اور ہماری دوست نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنت کے اندر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ بھی تم مانگو گے اور جو کچھ بھی تمہارا دل چاہے گا جنت کے اندر وہ تم کو دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس چیز کو تمہارا دل چاہے گا وہ سب دی جائے گی۔ جنت ایسی جگہ کا نام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں رکھی ہیں، کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر نہ رکھی ہو، اور کوئی برائی ایسی نہیں جو اللہ نے جہنم کے اندر نہ رکھی ہو، اور پھر جنت کے اندر جا کر کسی نعمت کو مانگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ فرمایا جنت ایسی جگہ کا نام ہے وَلَكُمْ
جس چیز کو تمہارا دل چاہے گا وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ حاصل کر دے گا. کیا کیا چیزوں کو دل چاہے گا اور کیا کیا چیزیں جنت میں ملیں گی اور کس کس انداز میں ملیں گی. قرآن کریم کے اندر متعدد جگہوں پر کہیں سورہ واقعہ میں کہیں سورہ رحمان میں کہیں دوسری سورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہے اللہ کی طرف سے کہ جس کی مثال پیش کرنے سے صرف یہ زمانہ کافر نہیں بلکہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایسے معجزات نہیں عطا کیے. ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا, کچھ معجزات دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا دیا تھا, اس عصے کے ذریعے سے کیا کیا کرتے تھے وہ واقعہ سنتے رہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ مردوں کو ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے. بیماروں کو اللہ شفا دے دیتا تھا جہاں وہ ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں جب لوہا آتا تو وہ نرم بن کر بالکل موم بن جاتا تھا, جیسے چائے موم لیتے تھے. متعدد انبیاء علیہ السلام کو الگ الگ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے. حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود کے پیغمبر ہیں اور قوم سمود کا ذکر قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر آیا ہے. قوم عاد کا جہاں ذکر آتا ہے اس کے بعد قوم سمود کا ذکر آتا ہے قرآن کریم کے اندر. قوم سمود کے پیغمبر ہیں حضرت صالح علیہ السلام, ان کے ایک معجزے کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر کیا ہے. ان کی اونٹنی کا ذکر کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معجزے کے طور پر اونٹنی کو پیدا فرمایا اور پھر اس اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ سے اس کی پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے اندر گرفتار کیا. یہ تو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا. لیکن تمام انبیاء علیہ السلام سے جو بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور جس معجزے کا کوئی مقابلہ کسی پیغمبر کا معجزہ نہیں کرتا, وہ ہے ہمارے نبی اور ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو قرآن کریم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جب نبی آتے تھے معجزہ لے کر آتے تھے, جب دنیا سے جاتے تھے معجزہ بھی چلا جاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, عصا بھی چلا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام چلے گئے, ان کا موم بننا لوہے کا ان کے ہاتھ میں وہ بھی چلا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے, ان کا وہ مسیحا بننا اور مردوں کو زندہ کرنا ہی معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کریم کی شکل میں آپ کے ساتھ نہیں گیا, آج تک موجود ہے اور قیامت تک جب تک اللہ چاہے گا تب تک موجود رہے گا. اور ایسا معجزہ ہے کہ پوری دنیا نے پہلے کی ربی قرآن کریم کی آیات کے مقابلے میں اپنی من گھڑت آیات بنانے کی بھی کوشش کی. یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لے آئے. وہ فرق اپنا یہی کہا تھا, قریش میں یہی بات کہی تھی, لیکن اللہ نے کیا فرمایا تھا, اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لے آتے ہیں تو فأتوا بسورۃ مثلہ, تو تم بھی جیسی سورت بنا کر لے آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے, تم بھی انسان ہو, وہ عرب کے رہنے والے ہیں, تم بھی عرب کے رہنے والے ہو, وہ عرب کی عبادت بنا سکتے ہیں, تم بھی عرب کی عبادت بنا سکتے ہو. بلکہ تمہارے یہاں تو بڑے بڑے شعراء پائے جاتے ہیں عرب کے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کہنے کے مطابق اتنا بڑا قرآن 30 پاروں کا لا کر بنا کر پیش کر سکتے ہیں تو میں اتنا بہت جیسی سورت پیش نہیں کر سکتا. لیکن اللہ نے بھی فرمایا ساتھ ساتھ میں خالی تم نہیں لے آؤ بلکہ شہداء من دون اللہ, اللہ کے علاوہ جن کی طاقتیں ہیں سب کو لے آؤ اور سب دے کر ایک سورت اور کوئی ایک آیت بنا کر لانا چاہے تو نہیں لا سکتا. یہ چیلنج قرآن کریم کا اس وقت بھی تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی, آج سے 1450 سال پہلے, اور یہ چیلنج قرآن کریم کا آج بھی.
اگر کوئی قرآن کریم کے بارے میں آج بھی یہ کہتا ہے، آج بھی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ایک ادنا سے ادنا مسلمان کھڑے ہو کر، جو بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، وہ بھی کھڑے ہو کر یہ اعلان کر سکتا ہے اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی آیت ایک سورت بنا کر لے آؤ، اتنا اعطیناک الکوثر کی 3 آیتوں کی صورت میں ایسی بنا کر لے آؤ، اور پوری دنیا مل جائے، اپنی ساری طاقتوں کو ملا لیں، اور جتنی بھی طاقتیں ہیں اور جتنے بھی علوم ہیں اور جتنے بھی علوم کو جاننے والے ہیں، سب کو ملا لیں، اور 3 آیتوں، ہم تو 3 آیتوں کی بات بھی نہیں کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خالی ایک آیت اس کی قرآن کریم کی سب مل کر لے آئیں اور ایک آیت اس جیسے پیش کر دیں تو ہم مان لیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَالشُّهَدَاءُ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ اللہ نے کہہ دیا اسی وقت جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ، اللہ نے اگلی آیت میں یہ بات ارشاد بتا دی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر نہیں لا سکتے بنا کر، وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ کہتا ہے ہرگز نہیں بنا کر لا سکتے۔ جب علماء کرام تشریف فرما ہے عربی عبارت میں جب لن آ جاتا ہے تو بہت تاکید کے لیے آتا ہے، سختی کے لیے آتا ہے کہ ہرگز نہیں لا سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پوری دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں اور سارے علوم مل جائیں اور قرآن کریم جیسی ایک آیت بنا کر لانا چاہیں، اللہ یہ کہہ چکا قرآن میں کہ ولن تفعلوا، نہیں لا سکتے بنا۔ یہ دعویٰ صرف اس وقت نہیں تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ دعویٰ ہمارا آج بھی ہے۔ آج بھی ہم چیلنج کرتے ہیں پوری دنیا کی طاقتوں کو اور پوری دنیا کے مذاہب کے ماننے والوں کو جو قرآن کریم کے تعلق سے کوئی بھی شک و شبہ اپنے ذہن کے اندر رکھتی ہیں، آج بھی ہم کہتے ہیں اور آج بھی ہمارا یہ دعویٰ ہے اور آج بھی ادنا سے ادنا مسلمان یہ چیلنج کر سکتا ہے کہ قرآن کریم کی کوئی ادنا آیت جیسا کوئی پوری دنیا میں لا کر پیش نہیں کر سکتی، نہیں لا سکتی، نہیں بنا سکتی، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اور یہ ایسا دعویٰ ہے کہ جس کا آج تک کوئی جواب نہیں مل سکا، ہمیں 1450 سال گزر گئے۔ یہ کہنے والے چھوٹے تو بہت ملے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ مالک کا کلام نہیں ہے، پیغمبر نے اپنی طرف سے بنا لیا، یہ کہنے والے تو بہت ملے لیکن اپنی بات پر دلیل نہیں لا سکتے۔ اللہ کہتا ہے دوسرے مقام پر قرآن میں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، دلیل لے کر آؤ اگر سچے ہو۔ ہمارے یہاں بغیر دلیل کو کوئی چیز نہیں مانی جاتی، ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارے یہاں دلیل مانی جاتی، اور دلیل بھی کون سی مانی جاتی ہے؟ برہان۔ برہان کہتے ہیں ایسی دلیل کو کہ جس کا کوئی جواب نہیں، برہان کہتے ہیں ایسی دلیل کو کہ دنیا کی تمام دلائل مل کر اس دلیل کو نہ کاٹ سکیں، ایسی دلیل کو برہان کہتے ہیں، اور یہ دلائل صرف قرآن کے ماننے والوں کے پاس ہیں، قرآن کے علاوہ کسی کے پاس برہان نہیں ہے۔ دلیل تو ہو سکتی ہے لیکن برہان نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل بھی ہیں، برہان بھی ہیں، ہمارے پاس ایسے دلائل ہیں اور ایسی باتیں ہیں جو پوری دنیا ہماری بات کا جواب نہ دے سکی تھی کبھی، نہ دے سکتی ہے، اور نہ قیامت تک کبھی ہماری باتوں کا جواب دے پائے۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ قرآن نے اللہ نے ایسا عجیب بنایا ہے قرآن کو، اللہ ہمیں اپنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن کو اللہ نے ایسا عجیب معجزہ بنا دیا کہ دنیا کی کوئی کتاب، حالانکہ دوسرے مذاہب کی بھی کتابیں ہیں، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے جس کو بڑے طور سے پیش کرتے ہو، یہودیوں کے پاس توریت ہے، زبور ہے، ہندوؤں کے پاس اپنی گیتا ہے، رامائن ہے، اور وید میں ان کی دوسری کتابیں ہیں، لیکن کبھی بھی آپ نے کوئی انجیل کا حافظ دیکھا ہے کوئی دنیا کے اندر؟ پوری دنیا کے اندر کوئی انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، پوری دنیا کے اندر کوئی توریت اور زبور کا حافظ نہیں ملے گا، پوری دنیا کے اندر آپ کو کوئی بھی جس کو پوری گیتا یاد ہو یا پوری رامائن یاد ہو، پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا۔ یہ تو قرآن کا معجزہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسلمان بچوں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل کے اندر پورا قرآن محفوظ فرما دیتے ہیں کہ 5 سال کا بچہ ہے قرآن حافظ ہو گیا، 7 سال کا بچہ ہے حافظ قرآن ہو گیا، اس کو الف لام میم الحمد سے لے کر الناس تک پورا قرآن یاد ہے۔ اور ہماری حقانیت کے لیے کوئی نہیں کافی ہے
اگر پورے کافروں کا بھی مجمع آ جائے ہمارے سامنے اور اس بات کا اگر بحث ہو جائے کہ حق مذہب کون سا ہے، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حافظ پیش کر دو اپنے مذہبی کتاب، نہیں پیش کر سکتے، اور ہم تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اپنے یہاں کی 6 اور 7 سال کے بچوں کو کھڑا کر دیں گے، وہی قرآن پڑھ کے پورا سنا دیں گے، ہماری کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ نے ایسا معجزہ قرآن کریم کو بنا دیا، ایسا عجیب کلام رکھا ہے، حالانکہ 30 پارے، اور اللہ نے کیسے فقیم ہے وہ اس کا آسان کر دیا، کتنا آسان کر دیا۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا سیکھنے کے لیے، ہے کوئی سیکھنے والا؟ قرآن کریم کے سیکھنے سے زیادہ کسی علم کا سیکھنا آسان نہیں۔ سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ اگر کوئی چیز سیکھی جا سکتی ہے، کوئی علم سیکھا جا سکتا ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اگر ہم پھر بھی قرآن کریم کی تعلیمات کو یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ میں نے بچپن میں نہیں پڑھا تھا میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، یہ ہماری محدودی کی بات ہے۔ قرآن بہت آسان ہے، کسی بھی عمر میں پڑھنا شروع کرتے ہیں اللہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نے کہا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ آسان کر دیتا ہے، کسی بھی عمر کے اندر قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمارے خاتم صاحب تشریف فرما ہے، اس کی ہوتے ہوئے میرا بولنا مناسب بھی نہیں ہے، لیکن میں اپنی بات کو یہاں پورا کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم یہ چونکہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کا یہ فائدہ ہے کہ جس نعمت کی قدردانی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ کے 13ویں پارے کے اندر یہ آیت ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے نعمتوں کی، اللہ تعالیٰ نعمت کے اندر اضافہ فرما دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے، شکر گزاری نہیں کرو گے اللہ کی، قدردانی نہیں کرو گے اللہ کی نعمتوں کی، تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قرآن کریم کی ناقدری کرنے کا، قرآن کریم کی قدردانی نہ کرنے کا نتیجہ اس قحط کے لوگ بھگت چکے ہیں۔ درست کی تاریخ سب کے سامنے ہے، بار بار ہمارے سامنے پڑھی جاتی رہتی ہے کہ وہاں پر قرآن